میرے بھائی ہم معاویہ پہ بات نہیں کرتے، ہم ابو بکر عمر عثمان عائشہ پہ بات کرتے ہیں. معاویہ کی باری نہیں ہے. ہم یہ غلطی نہیں کرتے ہم آپ کے ساتھ یزید پہ بات کریں، معاویہ پہ بات کریں. آپ آ جائیں ابو بکر پہ بات کرتے ہیں، عمر پہ بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. معاویہ کو ہم پیغمبر مانیں گے، معاویہ کو ہم ملک مانیں گے. تم آ جاؤ ابو بکر عمر کا ثابت کرو نا، ثابت کرو. وہ چیز جو ہم کہتے ہیں اس کے پاس نہیں تھا، اس کو ثابت کرو. ابو بکر عمر پہ بات کرنا ہے چشتی صاحب تو بات کرو. ہم معاویہ پہ ٹائم ضائع نہیں کرتے. تم معاویہ کو حضرت کہو، تم معاویہ کو ملک کہو، فرشتہ کہو، ہم بھی کہیں گے لیکن ہم بات کریں گے ابو بکر عمر پر. معاویہ پہ ہم ٹائم ضائع نہیں کرتے، یزید پہ ٹائم ضائع نہیں کرتے. آپ آ جاؤ ابو بکر کے اسلام پہ بات کرتے ہیں، عمر کے اسلام پہ بات کرتے ہیں کہ یہ مسلمان تھے یا نہیں تھے. بسم اللہ. آپ میں ہے کوئی مرد، آپ کے جماعت میں ہے کوئی عالم مجھ پہ اس مسئلے پہ مناظرہ کرے؟ ابو بکر اور عمر کے اسلام و ایمان میں ہے کوئی مسلمان؟ ثابت کرو. میں معاویہ کو پیغمبر مانوں گا، میں کلمہ پڑھوں گا معاویہ کا. بڑا ہے معاویہ پہ بات کرنے والا. علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں پہلے غار ثور کے اندر 3 دن کے لیے آپ رکے. میں نے اس غار کی زیارت بھی کی ہوئی ہے. اس پہاڑ پہ چڑھنا آج کے دور میں بھی، جبکہ کافی راستے بھی بنا دیے ہیں، سیڑھیاں بھی ہیں، 1.5 سے پونے 2 گھنٹے کی ایکٹیویٹی ہے ابھی بھی ایک جوان بندے کے لیے بھی. غار حرا تو آسانی سے آپ پہنچ جاتے ہیں، غار ثور تو اکثر لوگ جاتے ہی نہیں ہیں، وہ اتنا مشکل ہے. ایک دفعہ میں نے الحمدللہ وہاں پر سعادت حاصل کی ہے. تو اس واقعے کا ذکر تو ایون قرآن حکیم میں موجود ہے. سورہ التوبہ کی آیت نمبر 40 کے اندر اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اس واقعے کو کوٹ کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اسپیشل پروٹیکشن فرمائی تھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. الا تنصروہ، اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے نا اے ان کے ساتھیوں، فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا، تو بے شک اللہ تعالیٰ تو ان کی مدد فرما چکا ہے جب کافروں نے ان کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کیا اور نکال دیا مکے کی سرزمین سے. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جبکہ وہ 2 یعنی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق 2 تھے، اور ان دونوں میں سے دوسرا یعنی نبی علیہ السلام نے غار میں کہا اذ یقول لصاحبہ، اپنے ساتھی ابو بکر سے. اور یہ اس آیت کی تفسیر میں اہل تشیع اور اہل سنت کامن ہے کہ یہاں صاحبی سے مراد سیدنا ابو بکر ہے، صرف ہماری تفسیر میں نہیں، ان کے ہاں بھی. لا تحزن ان اللہ معنا، مت گھبراؤ، غم نہ کھاؤ، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سکینت نازل کی. وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور ایسے لشکروں سے اپنے نبی کی مدد فرمائی کہ جو نظر نہیں آنے والے تھے. تو یہ واقعہ کا ذکر موجود ہے اس کانٹیکسٹ میں. بخاری اور مسلم دونوں میں ایک حدیث موجود ہے کہ جب غار میں پناہ لی، غار ثور کے اندر، سیدنا ابوبکر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے. تو سیدنا ابوبکر نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اگر یہ کافر اپنے قدموں کی سیدھ میں ہمیں دیکھ لیں تو وہ ہمیں پا لیں گے. یعنی ان کی ٹانگیں تو نظر آ رہی تھیں، وہ غار ذرا نیچے کر کے تھا، تو اگر وہ اپنے آپ کو جھکا کے قدموں کی سیدھ سے اندر دیکھیں غار میں تو ہم نظر آ جائیں گے. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذرا کانفیڈنس لیول دیکھیں. پیغمبر کس کانفیڈنس لیول کے اوپر ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، تمہارا ان دونوں کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا ان کا رب ہے؟ ٹھیک ہے. تو یہ اسی کا ذکر سورہ توبہ میں آیا کہ وہ اپنے ساتھی کو تسلیاں دیتے تھے. اچھا، یہ حضرت ابوبکر صدیق نے وہاں پہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ تو عرش کے اوپر ہے، یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ تیسرا اللہ ہمارے ساتھ ہے؟ یہ میں بار بار یعنی اہل حدیث کو اس حوالے سے کہتا ہوں کہ تھوڑا اس حوالے سے اپنے اوپر نظر ثانی فرمائیں. آپ استوا علی العرش کی ڈیٹیلز بھی اللہ پر چھوڑ دیں، اور اللہ کی جو انسانوں کے ساتھ معیت ہے اس کی ڈیٹیلز بھی اللہ کے سپرد کر دیں. اس کی تعویل نہ کریں، نہ آپ جہمیہ بنیں نہ مجسمہ بنیں. یہ معاملہ اللہ کے سپرد کریں. اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے. وہ اپنے عرش پہ مستوی ہوتے ہوئے ہمارے ساتھ ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ ہماری رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہے.
جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. سورۃ المجادلہ میں آیا نا کہ تم 3 نہیں ہوتے کہ چوتھا تمہارا رب تمہارے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تم 5 نہیں ہوتے کہ چھٹا تمہارا رب تمہارے ساتھ ہوتا ہے. نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ، تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. اور کس طریقے سے آپ کو سمجھایا جائے؟ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب کے ساتھ جا رہے تھے تو اصحاب بلند آواز سے کوئی پڑھ رہا تھا اللہ اکبر، کوئی کہہ رہا تھا سبحان اللہ، کوئی پڑھ رہا تھا لا الہ الا اللہ اونچی آواز میں. تو آپ نے فرمایا کہ تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں سنا رہے. تو اس کا الٹ کیا ہوگا کہ اللہ سننے والا ہے اور غائب نہیں ہے، وہاں پر ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. اور پھر آپ نے مزید وہم نکالا کہ تمہارا رب تمہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے. جب انسان اونٹ پہ بیٹھا ہو تو اس کی کوہان اور گردن قریب ہوتی ہے نا، اس سے زیادہ تمہارے قریب ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. اور پھر آپ نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ دیا ہے، وہ میں تمہیں تعلیم کر دیتا ہوں. لا حول ولا قوت الا باللہ. نہیں ہے طاقت گناہوں سے بچنے کی اور نہ ہے توفیق یا ہمت نیکی کے کام کرنے کی مگر اس کی توفیق سے، اس کی دی ہوئی طاقت سے. خیر یہ میں نے ضمناً بات کی.